ڈاکٹر فرید احمد سلفی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کی بیماری کو قریب سے دیکھا۔ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ لا يحبطن عملک، آپ کے عمل بھی رائے گا ہو جائیں گے۔ لئن اشرکت لا يحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عملوں کو بھی برباد کر دیا جائے گا، آپ کے عمل بھی مٹ جائیں گے۔ لتکونن من الخاسرین، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات لا تشرك بالله شيئا إن قتلت أو هرقت ولا تؤقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك
ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. رواه أحمد في مسنده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اجلاس کے صدر محترم مولانا توحید عالم سلفی حفظہ اللہ، اس اجلاس کے روح رواں اور کمیٹی کے سیکریٹری جناب مولانا منار الحق صاحب ندوی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء کرام، شعراء ڈنگی ڈسٹرکٹ کٹیہار اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، اس آج کے شعراء ڈنگی کے اجلاس پر بڑے اتار و چڑھاؤ آئے. کئی دن پہلے یہ پروگرام لیا گیا، پھر ڈسٹرکٹ کٹیہار کے سارے پروگراموں کو میں نے کینسل کیا، پھر بات بنی تو پھر پروگرام دوبارہ سیٹنگ ہوئی. مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے 9 دسمبر کی یہ تاریخ جو بہت پہلے لے لی گئی تھی اور اسی تاریخ پر آپ نے اس جلسے کو رکھا اور میں پہنچا، اور آج بھی یہ بہت مشکل ہو چکا تھا اس جلسے میں میرا پہنچنا، کیونکہ رات کے 11 بجے میرے ایک بہت قریبی دوست جو میرے ہر دکھ درد مصیبت خوشی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ڈاکٹر فرید احمد سلفی، ان کا انتقال ہو گیا. میں نے ان کی بیماری کو قریب سے دیکھا ہے. وہ بامبے میں ایڈمٹ رہے تو میں ان سے ملنے گیا، وہ دلی میں ایڈمٹ رہے تو میں ان سے ملنے گیا، وہ گھر پہ تھے تو میں ان سے ملنے گیا، اور جب میرے اوپر ایک وقت مصیبت آئی اور میں جیل کی سلاخوں میں تھا تو وہی شخص میرے لیے بہت حوصلے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کو سہارا دے رہا تھا. جیل میں ہر 15 دن کے بعد 15-20 ہزار روپے کا سامان لے کر مجھ سے ملنے پہنچتا تھا. 600 کلومیٹر کا تقریباً سفر کر کے ہر 15 دن کے بعد آنا، ملنا،
اور پھر سب سے لڑنا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے انتقال کی خبر سن کر میں اس کے جنازے میں شرکت نہ کر سکتا؟ صبح پتہ چلا کہ مٹی ہونی ہے ان کی 1:30 بجے. اب آج 1:30 بجے ان کی مٹی ہوئی اور میری فلائٹ تھی لکھنؤ سے صبح 10 بجے کی پٹنہ کے لیے، اور پٹنہ سے وندے بھارت تھی کٹیہار کے لیے. بہت کشمکش میں تھا. کمیٹی والوں سے جس کے ذریعے پروگرام لیا گیا بات ہوئی، میں نے بہت چاہا کہ یہ پروگرام کسی طریقے سے مجھے رخصتی مل جائے اور میں مٹی میں جا سکوں، شرکت کر سکوں. لیکن یہاں کمیٹی کے لوگ بھی یہی کہتے رہے کہ آپ ہی پر ڈیپینڈ ہے پورا جلسہ، اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ نہیں آئیں گے تو سب چوپٹ ہو جائے گا. اور میرا بھی ایسا معاملہ تھا کہ فلائٹ کا ٹکٹ تھا، ریفنڈ نہیں مل رہا تھا، اور صرف آج کا نہیں بلکہ کئی پروگرام پھر اور زد میں تھے، سب کینسل ہو رہے تھے. کسی طریقے سے ڈاکٹر فرید سلفی کے بھائی اور ان کے بیٹے وغیرہ سے بات چیت کی، ان کو تسلی دی اور یہ ان کو بتایا کہ ایسی ایسی کنڈیشن ہے، جنازے میں میرا شریک ہونا بہت مشکل ہے. انشاءاللہ پروگرام نپٹا کر میں آؤں گا اور آپ سے گھر پہ آ کے میں ملوں گا. پھر یہ طے ہوا کہ یہاں چلیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسا شخص جو جمعیت جماعت کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا ہو، جس نے مدرسہ قائم کیا ہو، اسکول چلاتا ہو، ہاسپٹل چلاتا ہو، اس کے لیے ہم سب دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انسان ہونے کے ناطے سے بشری لغزشیں جو ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے، اور جو ان کو کینسر کی بیماری تھی، لیور کینسر، جس میں انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی، اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو کفارہ سیئات بنائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہرحال آپ تک پہنچا. چاہتا ہوں کہ کچھ بنیادی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائیں. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے. میں نے 5 پڑھی ہیں، ضرورت محسوس کروں گا تو 10 آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں گی. فی الحال 5 کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نصیحتیں تو 10 ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مسند احمد کی روایت ہے. حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی. ان 10 چیزوں کے بارے میں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج غور کرے کہ وہ کیا ہے، اور وہ چیزیں کہیں ہمارے اور آپ کے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہیں. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات. معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی. 10 باتوں میں پہلی چیز، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. آئے معاذ ابن جبل، کسی بھی حال میں، کسی بھی کنڈیشن میں تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا. ان قتلت او حرقت، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا کر راکھ کر دیا جائے. مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی قتل کر دے تو اپنے آپ کو قتل کروا لینا،
کوئی تمہیں آگ میں زندہ ڈال دے تو آگ میں کود جانا، چھلانگ لگا دینا، جل جانا اور اپنی باڈی کو راکھ کر لینا، یہ گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پہلی چیز۔ ابھی تشریح بعد میں۔ دوسری چیز، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اے معاذ ابن جبل، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں باپ کو کبھی مت ستانا، اگرچہ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تمہیں تمہارے ماں باپ اس بات کا حکم دیں کہ تم اہل و عیال کو چھوڑ دو اور مال و دولت سے بے دخل ہو جاؤ، تمہیں مال و دولت سے دور کر دیں اور تمہیں اہل و عیال بیوی بچوں سے دور کرنے کا حکم دیں، تو تم اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جانا، مال و دولت کو چھوڑنے کے لیے کہیں تو اس کو بھی چھوڑ دینا، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ والدین کا مقام بھی سمجھیے گا، ایک تو یہ کہا کہ والدین کی نافرمانی مت کرنا، کافی تھا، لیکن نہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے یہ بھی کہا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ تمہیں تمہارے بیوی بچے چھوڑنے کے لیے کہیں تب بھی ان کی بات ماننا، نافرمانی مت کرنا، اور تمہیں تمہارا کمایا ہوا مال چھوڑنے کے لیے کہیں چل نکل میرے گھر سے، تو تم اپنا کمایا ہوا مال بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں چھوڑ کر نکل جانا، لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ عجیب سی بات لگ رہی ہے نا؟ ابھی تشریح میں جب آؤں گا تب پتا چلے گا کہ صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے لوگ اپنے ماں باپ کی کتنی اطاعت اور کتنی بات مانا کرتے تھے۔ دو چیزیں، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ، تیسری چیز، فرض نماز کبھی بھی قصدن عمدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی قصدن عمدن جان بوجھ کر مت ترک کرنا۔ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز عمدن قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کی اوپر نہیں رہتی، وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر اس کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ آپ جیسے بولتے نہیں ہیں بھائی، اپنے سامان کی خود حفاظت کرو، اگر اسٹیج سے کوئی چیز غائب ہو گئی تو کمیٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی، یعنی پلہ جھاڑ لیا تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی کہا، اللہ کے نبی نے، فرض نماز کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا جان بوجھ کر، اور اگر فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ بری ہے۔ تین چیزیں، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ چوتھی چیز یہ ہے کہ شراب کو ہاتھ مت لگانا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب ہر فحش اور گندے کام کی جڑ ہے، ہر غلیظ اور گندے کاموں کی سردار ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی ماں اور تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے شراب۔ شراب پینے والا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ کر سکتا ہے، کیونکہ شرابی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تو شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
4 چیزیں اور 5ویں چیز ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ. آئے معاذ ابن جبل، اللہ کی نافرمانی، معصیت اور گناہ کا کوئی کام نہ کرنا، اس سے بچے رہنا. آئے معاذ، ہر معصیت سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لینا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ جس بستی میں، جس شہر میں، جس آبادی میں، جس دریا میں، جس گاؤں میں اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہوتی ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس بستی پر، اس قریے پر، اس گاؤں پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس بستی پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے. یہ 5 چیزیں بتائی ہیں تو 10 اس حدیث کے اندر. چلیے وہ 5 جو باقی ہیں گنا دیتا ہوں، اگر چل پایا تو ٹھیک. ایاک والفرار من الزحف وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ، 6ٹھی چیز، میدان جنگ میں لڑ رہے ہو، اگر جہاد کر رہے ہو، کافروں کے مقابلے میں لڑ رہے ہو، ان کی طرف سے آنے والے تیر تمہارے اوپر برس رہے ہو، یا ان کی تعداد زیادہ دیکھ کر تم پیٹھ دکھا کر مت بھاگنا. ایسا نہ ہو کہ دیکھو رہے یہ تو بہت زیادہ ہیں، بھاگو نہیں تو چٹنی بنا دیں گے، ہم مارے جائیں گے. تو کبھی بھی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر مت بھاگنا. وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں، برباد ہو رہے ہوں، قتل ہو رہے ہوں، مٹ رہے ہوں، اپنے آپ کو بھی ختم کرا لینا، قتل کرا لینا، لیکن میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا نہیں. اس لیے کہ یہاں اگر قتل ہوئے، مارے گئے، تو شہادت کا درجہ پا کر جنت مل جائے گی. 6ٹھی چیز، 7ویں چیز، وَإِذَا صَابَ النَّاسَ مَوْطَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ. آئے معاذ، اگر کسی بستی میں کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہونے لگے، اس بستی میں کوئی بیماری آ جائے، طاعون پھیل جائے، چھوا چھوت کی کوئی بیماری پھیل جائے، اگر کسی بستی کے اندر کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہونے لگے، اس بستی میں لوگ مرنے لگے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو تم اس بستی میں اگر موجود ہو، فَاسْبُتْ، تو اسی میں رہنا. موت کے ڈر سے اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنی قریہ، اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ مت جانا. کورونا میں دیکھا ہے نا، جو جہاں ہے وہیں رہو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شہر سے آ رہے ہو، اپنے شہر تمہیں کورونا پھیل گیا ہو، تمہاری وجہ سے پورے گاؤں میں کورونا پھیل جائے. تو جو جہاں تھا اس کو وہیں روک دیا گیا، جو جہاں تھا اس کو وہیں روک دیا گیا. اس لیے کہ تمہاری بستی میں جو بیماری پھیلی ہے، ہو سکتا تمہیں لگ گئی ہو، اب تم موت کے ڈر سے دوسرے گاؤں میں بھاگ رہے ہو، تو وہ بیماری سے دوسرا گاؤں بھی متاثر ہو جائے گا اور اس گاؤں کے اندر بھی لوگ مرنے لگیں گے. کیا کہا؟ وَإِذَا صَابَ النَّاسَ مَوْطَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاسْبُتْ. اے معاذ، اگر تمہارے گاؤں میں یا تم جس شہر میں رہتے ہو وہاں کوئی بیماری پھیل جائے اور اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہونے لگے، اس بیماری کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، تو تم اس گاؤں کو چھوڑ کر مت جانا، اس بستی کو چھوڑ کے مت جانا. اے معاذ، تم اسی بستی میں ثابت قدم رہنا، اسی بستی میں مقیم رہنا، اس بستی کو مت چھوڑنا. یہ 7 چیزیں ہو گئی. 8ویں چیز، وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ. اے معاذ، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر اپنے طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا، کنجوسی مت کرنا. بیوی بچوں کے لیے جو کما رہے ہو اس کو خرچ بھی کرنا، لیکن فضول خرچی مت کرنا.
استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر خرچ بھی کرنا. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہنا. 8 چیزیں ہو گئیں اور 9 اور 10 2 چیزیں اور رہ گئی، وہ سنیے. وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کے اوپر سے ادب کا ڈنڈا مت اٹھا لینا، ادب کی لاٹھی کو مت اٹھانا. یعنی ادب سکھاتے رہنا اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی. ضرورت کے مطابق اگر تھوڑا بہت مارنے پیٹنے کی بھی نوبت آ جائے تو ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہو. اگر آپ کی بیوی آپ کے بستر پر کسی ایسے مرد کو لاتی ہے جس کا آنا آپ کو پسند نہیں اور آپ کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتی، تو طلاق دینے سے پہلے تم اس کو ہلکی مار مار سکتے ہو، لیکن اتنی نہیں کہ اس کے جسم پر تمہاری مار کے نشان پڑ جائیں. اور آخری راستہ ہے اس کے باوجود مار سے اور سمجھانے سے، میٹنگیں ہونے سے، دونوں طرف کے لوگوں کے بیٹھنے کے بعد بھی معاملہ اگر حل نہیں ہوتا اور آپ کی بیوی نہیں سنبھلتی اور نہیں سدھرتی ہے تو پھر آخری مرحلہ ہے کہ اس کو طلاق دے دیا جائے. اور طلاق بھی ڈائریکٹ تینوں نہیں، جب آپ کی بیوی حالت طہر میں ہو، پاک ہو اور حیض سے پاک ہو جائے تو پہلی طلاق دو تاکہ وہ ڈر جائے، اور ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائے، راستے پہ آ جائے. غیر مرد کو آپ کے بستر پر نہ آنے دے، معافی تلافی کر لے، اگر کر لیتی ہے سدھر جاتی ہے تو رجوع کر لو، وہ آپ کی بیوی ہے. اور اگر اس کے باوجود نہیں مانتی ہے تو پھر دوسرے مہینے میں جب وہ حالت حیض سے پاک ہو جائے تو پھر دوسری طلاق دو. اگر دوسری طلاق کے بعد بھی ڈر جائے، سدھر جائے، راستے پہ آ جائے، غیر مرد سے رشتہ توڑ لے، تب بھی آپ اس کو رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ ابھی آپ نے 2 ہی طلاقیں دی ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے. لیکن 2 مہینے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی اور غیر مرد کو بستر پر لاتی ہے، آپ کو چلا رہی ہے، آپ کی طلاق کا بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ لو کہ اب یہ بدچلن ہے، اب یہ کسی بھی قیمت پر میری نہیں بن کے رہ سکتی ہے. میری دی ہوئی 2 طلاقوں کے بعد بھی اس کا گھمنڈ نہیں چھوٹا اور یہ گھر بگاڑنا ہی پر آمادہ ہے. تو پھر ایسی عورت جو آپ کی 2 طلاقوں کے باوجود بھی غیر سے اپنا رشتہ نہیں ختم کر رہی ہے، تو پھر اب ایسی عورت کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کو. پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے کر اس کا معاملہ ختم کرو. تو میرے بھائیوں، اسی بات کو اللہ کے رسول نے کہا وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمَا سَاكَ عَدَبًا، اپنے بیوی بچوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرو اور ادب کی لاٹھی، ادب کا ڈنڈا ان کے اوپر سے مت اٹھا لینا، یعنی بے لگام مت چھوڑ دینا. جو مرضی آئے کریں، جو دل میں آئے وہ کریں، جتنا جب چاہے گھر سے بلا اجازت نکل جائیں، جب چاہے بازار جائیں، جب چاہے شاپنگ کریں، اور جب چاہے وہ اپنی شوہر کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں اور پوچھیں نہ اور آوارہ گھومتی پھریں، ان کو کوئی مطلب نہیں شوہر سے. ان کو بے لگام مت چھوڑ دینا، ادب کا لگام ان کے ناک میں ڈالے رہنا، ادب کی لاٹھی ان کے اوپر سے مت اٹھا لینا. یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں. اور 10ویں چیز بچوں کے سلسلے میں فرمائی، اے معاذ 10ویں چیز ہے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ کا خوف ان کے دل میں بھرتے رہنا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں آنا چاہیے. یہ 10 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. بھول گئے ہوں گے نا؟ یہ 10 چیزیں جو بتائی ہیں، سن تو لیا 10، لیکن کھڑا کر کے پوچھیں تو گنا نہیں پائیں گے. نکل گئی ہوگی ذہن سے، دماغ سے. اب آئیے پہلی چیز کی ہلکی سی تشریح، دوسری چیز کی ہلکی سی تشریح. ارے وہ اتنی دور سے آ رہے ہیں، وہاں سے لے لو، دوسرا آدمی لیتے ہوئے آ جائے، قرآن سب کی صفحے چیرتے ہوئے آئیں گے. لائیے پہنچا دیجئے، آپ لوگ لیتے رہیے اور آگے بڑھاتے رہیے.
تو پہلی چیز کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں شرک مت کرنا، دوسرے کو شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. اب ایک مسئلہ یاد رکھیے گا یہاں پر، مجبوری میں بھی شرک کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی تمہاری گردن پر تلوار رکھ کر شرک کرائے تب بھی جائز نہیں ہے. ہاں، جان بچانے کے لیے اگر کوئی کلمہ کفر ادا کراتا ہے تو کلمہ کفر تو زبان سے نکال سکتے ہو لیکن شرک نہیں کر سکتے. مثلا کوئی یہ کہے کہ کس کو مانتے ہو؟ کہ اللہ کو. اللہ کا انکار کر، نہیں کروں گا. اللہ کا انکار کر، نہیں کروں گا. اس نے تلوار رکھ دی میری گردن پر. اے جرجی صاحب، اللہ کا انکار کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ اگر اللہ کا انکار نہیں کرو گے تو میں مار دوں گا. یہاں اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کرنا جائز ہے. اپنی جان بچانے کے لیے یہاں اللہ کا انکار کرنا جائز ہے، لیکن دل سے نہیں، زبان سے. دل میں یہی ہونا چاہیے نہیں بس میری جان بچ جائے، میرا ایمان تو اللہ پر ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کرنا یہاں جائز ہے، وہ بھی صرف زبان سے، دل سے نہیں. دل مطمئن نہیں ہونا چاہیے اللہ کے انکار پر، زبان سے ہاں ٹھیک ہے اللہ نہیں، چلو ٹھیک ہے اللہ کا انکار کر دیا، بس اب تو خوش ہو، اس نے چھوڑ دیا. جان بچانے کے لیے اتنا کر سکتے. لیکن اگر وہ شخص یہ کہے مجھے سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ گردن پہ تلوار رکھ کے کہے اگر مجھے سجدہ نہیں کیا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا، تو یہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں قتلت او حرقت، اگر تمہاری گردن کٹتی ہے تو کٹا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کو دوسرے کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. دونوں چیزوں میں فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ مثلا اگر کوئی آدمی آپ کو باندھ دے اور لاٹھی ڈنڈے مارے اور آپ سمجھ لو کہ اب میری لنچنگ ہو رہی ہے، مجھے مارا جائے گا، اب مجھے قتل کیا جائے گا، اور بالکل نہیں بچیں گے. اب وہ یہ کہتا کہ جے شری رام بولو تب میں تجھے چھوڑوں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جے شری رام کہنے سے میری جان بچ سکتی ہے، تو جے شری رام بول کر اپنی جان بچا لو. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر یا میرے آقا کو سجدہ کر یا میرے بھگوان کو، مودی یا یوگی کو سجدہ کر یا میرے باس کو سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، بول سجدہ کرے گا، تو یہاں پر اپنے آپ کو قتل کرا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سر نہیں چھوڑنا. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر جنگل میں کوئی آدمی کہے کہ اللہ کا انکار کر دے تب میں تجھے چھوڑوں گا، تو کیا میں اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا انکار کر کے اگر تیری جان بچ رہی ہے تو اپنی جان بچا لے. اس صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر وہ یہ کہے کہ مجھے یا میرے سردار کو سجدہ کرو تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اس کو یا اس کے سردار کو سجدہ کر کے اپنی جان بچا سکتا ہوں؟ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کیا جا رہا تو اپنے آپ کو قتل کرا لینا، اگر تجھے جلا کر راکھ کیا جا رہا تو اپنے آپ کو جلا کر راکھ کرا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ مت کرنا. اللہ کے رسول نے پہلی چیز کیا بتائی؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، شرک مت کرنا. کلمہ کفر ادا کرنا تو جائز ہے مجبوری میں، وہ بھی دل سے نہیں زبان سے، لیکن
مجبوری میں شرک کرنا جائز نہیں ہے. اگر قتل کیا جائے ہو جاؤ, اگر جلایا جائے تو جل جاؤ, جیسے فرعون کی بیوی آسیہ, اور جیسے اس عورت کو دیکھو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے, اور جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو ایک بچہ اس کا چھوٹا سا کہنے لگا ماں اس آگ میں جلنے سے کیوں ڈر رہی ہو؟ شرک کرا رہا ہے تو میں شرک نہیں کرنا ہے. ماں جنت کو دیکھو, اس چھوٹے سے شیرخوار بچے کے منہ سے یہ آواز آئی اور اس ماں نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور جل کر چرمرا گئی. میرے پیارے ساتھیوں, شرک نہیں کرنا ہے اگرچہ آگ میں جلا دیا جائے. ہاں کلمہ کفر ادا کرنا جائز ہے لیکن شرک جائز نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو, میرے پاس جوا, شراب, زناکاری, بدکاری, عیاری, مکاری اور گناہوں کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر آؤ گے, لیکن شرک لے کر نہیں آئے تو میں چاہوں تو تمہیں بخش سکتا ہوں, میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں. لیکن اگر تم بہت نیک اعمال کر کے آئے, نمازیں پڑھ کے آئے, روزے رکھ کے آئے, حج کر کے آئے, زکات دے کر آئے, غریبوں کی مدد کر کے آئے, صدقہ و خیرات کر کے آئے, بہت سی نیکیاں لے کے آئے, لیکن ساتھ میں شرک بھی کر کے آئے, اللہ کے ساتھ میرے ساتھ دوسرے کو شریک بھی کرتے تھے, تو میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک کی مغفرت نہیں فرماتا ہوں, میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور شرک کے علاوہ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا, جس کو چاہوں گا بخش دوں گا. ارے کیا ہوگا؟ زنا, شراب, جوا, یہ سب گناہ لے کے آئے لیکن شرک نہیں کرتے تھے. توحید پر موت ہوئی تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کی سزا جہنم میں دلا دے گا. اے فرشتوں, میرے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ. جوا کھیلتا تھا, سزا دے دو. شراب پیتا تھا, سزا دے دو. جوا کھیلتا تھا, سزا دے دو. سود اور بیاج کھاتا تھا, سزا دے دو. سزا دینے کے بعد کہے گا اللہ اس کو نکال لو, اب اس کو جنت کے اندر داخل کر دو, اس لیے کہ میرا بندہ توحید پر مرا ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. گناہ اس نے دنیا میں کیے, اس کی سزا اس کو مل گئی, لیکن میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا, میرے علاوہ کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا تھا, میرے علاوہ کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتا تھا, میرے علاوہ کسی سے دست سوال دراز نہیں کرتا تھا. اس لیے میرے بندے کو اب میں بخش رہا ہوں, اس کو جنت کے اندر داخل کر دو. گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی لیکن بعد میں وہ نکال لیے جائیں گے. فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا, رائی کے دانہ سرسوں کا دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہوگا اور اس نے شرک نہیں کیا ہوگا, تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے گا. لیکن شرک کرنے والے کو نہیں. مسند احمد کی وہ روایت آپ کے سامنے آئی ہوگی, کبھی سنا ہوگا علماء سے. دو لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے, دو آدمی, دو شخص ایک بت کے پاس سے گزرے, وہاں پوجا ہوتی تھی اس کی, وہاں جو بیٹھا ہوا تھا مجاور سمجھ لو, جو اس بت کا رکھوالا تھا, اس نے ان دونوں سے کہا چلو ہماری اس بت کے اوپر کچھ چڑھاؤ, کچھ چڑھاوا چڑھاؤ. دونوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں. اس آدمی نے کہا جو بت کے پاس بیٹھتا تھا رکھوالا, اس نے کہا قرب ولو ذبابا, ہمارے بت کے پاس سے گزر نہیں سکتے ہو جب تک کہ کچھ چڑھاؤ گے نہیں. اگر ایک مکھی ہی ہو اس کو مار کے چڑھاؤ, لیکن چڑھاؤ. یہ چیز ان لوگوں کے لیے عبرت ناک ہونی چاہیے جو پوری پوری چادر چڑھا دیتے ہیں, 18 اور 20 میٹر کے پورے تھان لے جاتے ہیں اور چڑھاتے ہیں.
اس شخص نے کہا کہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ مار کے، لیکن چڑھاؤ۔ اس میں سے ایک آدمی نے ایک مکھی ماری، ان دو لوگوں میں سے ایک آدمی نے ایک مکھی ماری، اور مکھی مارنے کے بعد اس نے اس بت کے اوپر چڑھا دیا۔ لو فخلوا سبیلہ، مسند احمد کے الفاظ ہیں، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جاؤ، اس نے مکھی مار کے چڑھایا، جانے دو اس کو، چلو اس نے چڑھایا تو ہے کچھ۔ فخلوا سبیلہ فدخل النار، جب وہ مرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ غور کیجئے، ایک مکھی مار کر چڑھایا تھا، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ لیکن دوسرا آدمی جو تھا اس نے کہا میں مکھی بھی مار کر نہیں چڑھا سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر نذرانے چڑھانا جائز نہیں سمجھتا ہوں، یہ شرک ہے کہ میں کوئی چیز کسی غیر اللہ پر چڑھاؤں۔ میں پتھر کے اس بت کے سامنے مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا، نہیں چڑھاؤں گا۔ حدیث کے الفاظ فقتلوہ، ان لوگوں نے مل کے اس کو مار ڈالا، جو اس بت کے رکھوالے تھے ان سب نے مل کر اس آدمی کو قتل کر دیا۔ جس نے مکھی بھی مار کر نہ چڑھائی اس کو قتل کر دیا اور مار دیا۔ فدخل الجنہ، ادھر اس کو مارا، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ توحید پر مرا تھا، اس نے غیر اللہ پر مکھی بھی نہیں چڑھائی۔ حدیث کا یہ واقعہ ہمیں چیخ چیخ کر یہ بتاتا ہے کہ ایک مکھی بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں چڑھائی جا سکتی ہے۔ یہاں تو مرغے چڑھتے ہیں، بکرے چڑھتے ہیں، بیوی گھر میں پہننے کو ساڑی نہیں، ماں کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، لیکن بابا کے آستانوں پر 20-20 میٹر کے تھان چڑھتے ہیں، ان کو نئی نئی چادریں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ایک مکھی مار کر چڑھانے والا جب جہنم میں چلا گیا تو میرے بھائیوں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو 20-20 اور 25-25 میٹر کے پورے چادریں اور کپڑے اور تھان چڑھا دیتے ہیں، بکرے چڑھا دیتے ہیں اور مرغے چڑھا دیتے ہیں، گوشت چڑھا دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، ان کا کیا؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حررت، برداشت ہی نہیں اللہ کو، قتل کروا لینا، جلا کر راکھ کر لینا، لیکن شرک مت کرنا۔ اچھا ایک بات اور سن لو، بس شرک کے اوپر یہ آخری، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی حج کر لیں، کتنی بھی زکاتیں دے دیں، کتنا بھی اچھا کام کر لیں، لیکن اگر شرک کرتے ہیں تو وہ عمل بیکار، وہ عمل بیکار۔ دنیا میں سب سے زیادہ معتبر شخصیت، معتبر ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ سے بھی کیا کہا؟ اور سنو میرے ساتھیوں، سنو، بہت آسان ہے نا، آج بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہو، آج ہماری زبانوں سے کتنی جلدی نکل جاتا ہے، ارے صاحب وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ارے وہ تمہارے بیٹے کو صحیح کر دے گا، ارے اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ارے وہ تو موت کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ ہم لوگ عام زبانوں میں یہ جملے بولتے ہیں، میرے بھائیوں ان جملوں سے بچو، جہاں تک ہو سکے بچو۔ یہ کہو کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں بڑی شفا رکھی ہے، اس کے پاس لے جاؤ، اللہ رب العالمین اس ڈاکٹر کی دوا سے انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے گا، آپ کی ماں کو شفا دے گا۔ کوشش کرو کہ یہ جملے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کیا کہا اور کس سے؟ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا فرمایا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، قرآن پڑھیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی اس آیت کے ترجمے پر غور کر لے تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی رائگاں ہو جائیں گے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ
کریں گے تو آپ کے عملوں کو بھی برباد کر دیا جائے گا, آپ کے عمل بھی مٹ جائیں گے. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ وہ اپنے نبی سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آئے نبی, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کے حج, آپ کی زکاتیں, آپ کا صدقہ و خیرات اور آپ کے سارے دینی کام اور اچھے عمل یہ بھی برباد کر دیے جائیں گے, ہم ان کو برباد کر دیں گے. یعنی شرک اور توحید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے, آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے شرک اور توحید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. ایک طرف نماز میں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ایک طرف یہ کہو اور دوسری طرف پھر یہ کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. ایک طرف کہو کہ اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے, ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, اور دوسری طرف کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو بیٹا بیٹی لے کے جاؤں گا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ارے ہماری اور آپ کی نمازوں کی حیثیت کیا ہے, اللہ بہتر جانے, قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہماری روزی روٹی حلال کی نہیں ہے. ہم کیا کیا کر کر کے تو ہم صبح سے شام تک کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. کوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھتا ہے, کتنا جھوٹ بول بول کپڑا بیچتا ہے. کوئی موبائل بیچنے کی دکان پر کتنا جھوٹ بول کے موبائل بیچتا ہے. کوئی میکینک ہے, اگر وہ موبائل سنبھالتا ہے یا کوئی چیز تو اس میں جھوٹ بول کے وہ کماتا ہے. جو آدمی جس پیشے سے جڑا ہوا ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے, تب جا کر اس کو کچھ روپیہ حاصل ہوتا ہے, پھر وہی کمائی سے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم دعا مانگتے مانگتے تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے, تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے. یعنی تم 80 سال کے بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ, تمہاری کمر جھک جائے, لاٹھی ٹیک کر چلنے لگو, پھر بھی اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم رزق حلال نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ کھانا نہیں چھوڑو گے, حرام روزی کھانا نہیں چھوڑو گے. اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا, اللہ سر سے اوپر تمہاری دعا کو نہیں اٹھائے گا. یہ سر سے اوپر ایک بالش اتنی اوپر بھی تمہاری دعا نہیں جائے گی جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں چھوڑو گے اور حلال روزی نہیں کھاؤ گے. اب ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے, ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں, غور کریں. اور محمد رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی نمازیں بھی بیکار کر دیں گے, آپ کے عمل بھی بیکار کر دیں گے. رائے گا اگر آپ شرک کریں گے تو. شرک کتنا بھیانک جرم ہے. چلیے شرک کے اوپر اور بھی بولا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ مجھے اور بھی چیزیں بتانا ہے تو لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. شرک ہندو دھرم میں بھی نہیں ہے, ہندو کرتے ہیں ایک الگ بات ہے, لیکن ہے نہیں. مسلمان شرک کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسلام میں شرک ہے نہیں. ارے رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیے تھے. جے نگر کی تقریر میں نے یہ بتایا تھا, سیتا جی جب آئیں اور ہنومان اور لکشمن جب بچا کر لائے اور شری لنکا سے لے کر پہنچے اور رام چندر جی کے سامنے سیتا جی کو پیش کر دیا, کیونکہ راون اٹھا کر لے گیا تھا, تو سیتا جی نے رام چندر جی کے پیر چھونا چاہے, ان کا آشیرواد لینا چاہا. جیسی جھکی رام چندر جی نے ان کا دونوں کاندھا پکڑ کے اٹھا لیا اور کہا رام رامائے نمہ, رام رامائے ستیم استی. ہے سیتا تو میرے سامنے کیوں جھکتی ہے, میں تیرا رام ہوں. ہے سیتا تم مجھے پرنام کیوں کرتی ہے, میں تو تیرا رام ہوں. تیرے رام کا رام ہے اوپر والا, رام رامائے نمہ. ہے سیتا اس رام کو پرنام کر, ہے سیتا اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے. ہے سیتا اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے.
میرے سامنے مت جھک، میں تو تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، تو اس اوپر والے رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے۔ تو رام چندر جی نے بھی اپنے سامنے سیتا جی کو جھکنے نہیں دیا تھا، پرنام نہیں کرنے دیا تھا، رکوع نہیں کرنے دیا تھا، سجدہ نہیں کرنے دیا تھا۔ ہندو دھرم کے اندر بھی توحید ہے۔ یچتیو نستسما دیوی شوری ریشا، اس سے مانگو وہی ہے سب کچھ دینے والا۔ یچتیو اس سے مانگو وہی ہے سب کچھ دینے والا۔ نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ وہی ہے سب کچھ سننے والا، اس کے علاوہ کوئی بھی سننے والا نہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 80 اٹھائیے اور دیکھیے، انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ سنا سکتے ہیں؟ جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ قرآن نے ایک جگہ کہا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہو نہ بہروں کو سنا سکتے ہو۔ بہروں کو، اچھا جب یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی تم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کافی تھا، لیکن بہرا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بہت غور سے سنیے، اللہ نے یہ جو کہا کہ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بہرے بھی نہیں، آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جس کے کان میں آواز بہرا ہو کوئی آدمی، آپ اس سے کہو اے وہ سنے گا نہیں سنے گا، کیوں؟ وہ بہرا ہے۔ آپ پوری تقریر پورا قرآن سنا جائیے وہ نہیں سن سکتا، کیوں؟ وہ بہرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ ارے بہرے کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، صرف کان کی طاقت نہیں ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، ہاتھ سے پکڑ بھی رہا ہے، منہ سے کھا بھی رہا ہے، پیر سے چل بھی رہا ہے، یہ ساری طاقتیں موجود ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں نے صرف ایک طاقت چھینی ہے کان کی، ساری طاقتیں موجود ہیں اس کے اندر، کان کی طاقت چھین لی۔ جب آپ اس کو نہیں سنا سکتے ہو بہرے کو، تو جس سے ہم نے ساری چیزیں چھین لی ہو اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ پیر سے چلنے کی بھی طاقت چھین لی، ہاتھ سے پکڑنے کی بھی طاقت چھین لی، آنکھ سے دیکھنے کی بھی طاقت چھین لی، دل کی دھڑکن بھی چھین لی، دماغ سے سوچنے کی طاقت بھی چھین لی۔ جس سے ساری چیزیں چھین لی اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہو؟ تو یاد رکھیے گا شرک اللہ کو برداشت نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز پر آئیے، اب تو یاد ہو گیا نا، پہلی چیز شرک۔ جو 10 چیزوں کی وصیت کی تھی ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ شرک مت کرنا۔ اب دوسری چیز کیا آئیے، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم اہل و عیال کو چھوڑ دو، مال و دولت سے بے دخل ہو جاؤ، ان کی یہ بات مان لینا، لیکن نافرمانی مت کرنا۔ اے بڈھے تو کون ہوتا ہے مجھے بیوی بچے چھوڑنے کے لیے کہنے والا؟ یہ گھر میں نے کمایا ہے اپنی محنت سے، تو کون ہوتا ہے مجھ سے کہنے والا گھر سے نکل؟ سنو، انما انکا ومالکا، تم اور تمہارا مال لیا بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال جو تم نے کمایا سب تمہارے باپ کا ہے۔ لو، یہ نئی جنریشن ہے نا جو بڑی محنت کرتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے، کہتی میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، باپ کی وراثت میں ملے گا لیکن یہ ہمارا اپنا پرسنل ہے، تمہارا پرسنل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے، اور تو نے جو کچھ بھی کمایا ہے یہ کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ بولیے بولیے کیا کہیں گے؟ اسی لیے کوئی بیٹا کتنا بھی کما لے،
کتنا بھی کما لے اپنے باپ کو زکات نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ بیٹے کی کمائی باپ کی ہے۔ کوئی بیٹا کتنا بھی کما کے کتنا امیر ہو جائے، الگ رہ رہا ہے، بہت امیر ہو گیا، لیکن باپ اس کا غریب ہے، بیٹا باپ کو زکات دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ جو بیٹے کا مال ہے وہ باپ کا مال ہے، اور باپ کہے چھوڑو چلو نکلو تو چھوڑ کے نکل، نافرمانی مت کر۔ اب یہاں جتنے نئی جنریشن کے لڑکے بیٹھے ہوں گے کہیں گے یہ مولوی تو بڑا خطرناک بول رہا ہے، ویسے ہم اپنے باپ سے پریشان تھے، اب تو یہ اور بڈھا سٹیا جائے گا، کل سے کہے گا کہ دیکھو مولانا صاحب نے دیکھو کیا بتایا۔ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، اس کی جیتی جاگتی ایک مثال دوں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام میں گئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے۔ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے بیٹے کہاں گئے؟ شکار کھیلنے کے لیے۔ گھر میں ان کی بیوی تھی اور بیوی جانتی نہیں تھی کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دروازے کو دستک دی، اسماعیل کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے بوڑھے آدمی کو دیکھا، اس بزرگ نے ابراہیم نے کہا السلام علیکم، اسماعیل کی بیوی نے کہا وعلیکم السلام، آپ کون؟ فرمایا اسماعیل کا گھر ہے۔ کہا جی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹی اس گھر میں تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ اس گھر میں تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نہیں پہچان پائی کون ہے، جواب دیا بہت برا، تنگ دستی ہے، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، صبح اگر کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا رہنا پڑتا ہے، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ بڈھا کچھ مدد کرے گا، کچھ لے کے آیا ہوگا، بتا دیا ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تنگ دستی ہے، اچھی حالت نہیں ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سوتی ہوں، اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اڑتی ہوں، اور پھر دوپہر تک شام تک بھوکی رہتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بڑی ناشکری عورت ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہی ہے، ناشکری عورت ہے۔ فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، جب تمہارے شوہر تمہارے گھر پہ آئے میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ کتنی دیر میں آئیں گے، میں جا رہا ہوں، لیکن جب وہ آئے تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے، اور سلام کے بعد اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اسماعیل کی بیوی نے اپنے گھر کی چوکھٹ کو ایسے دیکھا کہ یہ بڈھا سٹیا گیا، اتنی تو اچھی چوکھٹ ہے، سامنے سے دھوپ بھی آتی ہے، گرمیوں میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے، لیکن چوکھٹ تو ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، شام کو جب اسماعیل گھر پہ شکار کا گوشت لے کر آئے تو ان کی بیوی نے تذکرہ کیا، ایک بڈھا آیا تھا، کہا اچھا اس نے تمہیں سلام کہا، سمجھ گئے وہ میرے باپ تھے، اچھا سلام بھی کہا، کہاں میری بیوی، اور اس نے کیا کہا؟ فرمایا اے میرے پیارے شوہر، اس بڈھے نے کہا اپنے شوہر کو سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل دو۔ اچھا چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا ہے؟ کہاں تو ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا۔ کہنے اس نے پوچھا تمہارے گھر کی گزر بسر کیسے چل رہی ہے؟ ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا سنیں غور سے، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ بہت مانگتی ہو نا فیئر اینڈ لولی، پاؤنڈز،
लिपस्टिक, और न मिले तो नाशुक्री करती हूँ, जब से आई हूं तुम्हारे घर में मिला ही क्या है। ऐसी औरत को उसके शौहर को क्या करना चाहिए? आगे वाला जुमला नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर कहोगे मौलवी सबके घर बिगाड़ने आ गया। थोड़ी देर के लिए अपनी चप्पल, अपनी सैंडल, अपना कपड़ा, अपनी दुपट्टा, अपनी साड़ी दिखाना बंद कर दो। ये वाकया सुन लो मेरी माँ बहनों, तुम्हारे मतलब का वाकया। कहा अच्छा, उसने पूछा घर की गुजर बसर कैसी चल रही? मैंने बता दिया अच्छी नहीं चल रही है। सुबह खा लो तो शाम को भूखी सोती हूँ, और शाम को खा लो तो सुबह भूखी उठती हूँ, और शाम तक फिर भूखी रहती हूँ। एक टाइम मिलता है, एक टाइम भूखा रहना पड़ता है। हमारे घर में तंगदस्ती है, हमने सोचा बुढ़ा कुछ देगा, इसलिए पूछ रहा है। कहो आए मेरी बीवी, वो बूढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू। उसने पूछा घर में गुजर बसर कैसी चल रही? तुम्हें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में हूं अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस पर शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन तुमने ये न कहकर नाशुक्री वाली बात कही है कि बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को तंगी, शाम को खा लो तो सुबह तंगी। मेरे बाप को तुम्हारी ये नाशुक्री अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा या इस्माइल एक नाशुक्री औरत, अल्लाह की एक नाफरमान औरत को ले आया अपने घर में। मेरे बाप ने कहा कि चौखट बदल दो। मेरी बीवी वो घर की चौखट को बदलने के लिए नहीं कहा, मेरे बाप ने इस चौखट को जो तुम हो इसको बदलने के लिए कहा है। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने घर की चौखट को बदलता हूँ। ऐसी नाशुक्री और नाफरमान औरत को मैं तलाक देता हूँ। मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, मैंने तुझे तलाक दे दिया। औरतें इसीलिए तो सही से नहीं सुनती हैं, सुन लेंगी तो फिर कहीं तलाक दे दिया। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसी इलाके में दूसरी नेक औरत से शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर गए। इत्तेफाक से इस्माइल फिर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, घर पे नहीं मिले। दरवाजे को खटखटाया, दूसरी बीवी निकली। देखा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इस्माइल कहाँ हैं? शिकार खेलने गए। तुम कौन हो? मैं उनकी बीवी हूं। बेटी घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, किस हाल में हो तुम? कहा आपको इससे क्या मतलब? कहने मैं जानना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह कि हर किस्मत पर मैं राजी हूँ। उसने जिस हाल में रखा है मेरे लिए वो हाल बेहतर है। फरमाया बेटी, तुम्हारे शौहर जब घर पे आ जाएं तो उनसे कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है, और उसने ये भी कहा है कि तुम अपने घर की चौखट को बरकरार रखना, चौखट को ऐसी रहने देना, चौखट को बदलने की जरूरत नहीं। इस औरत ने कहा ये बुढ़ा सटिया गया, चौखट हम क्यों बदलने लगे? सही है तो सही है, ये क्या पकड़ा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। जब इस्माइल शाम को घर वापस आते हैं तो बीवी ने पूरी बात बताई। का उस बुढ़े का दिमाग देखो, कह रहा था कि उनसे मेरा सलाम कहना और कहना घर की चौखट सही है, बरकरार रखना है, इसको बदलने की जरूरत नहीं। अरे मुझे क्या पड़ी इस चौखट को बदलने की? इतना अच्छा तो घर, इतनी अच्छी तो चौखट। इस्माइल मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरी बीवी, सलाम कहने वाला शख्स मेरा बाप था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहाँ आए, उन्होंने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुमसे पूछा घर का गुजर बसर कैसा चल रहा? तुमने कहा बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। उसने कहा अपनी चौखट को
برقرار رکھنا، یہ گھر کی چوکٹ نہیں وہ تم ہو۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی بنائے رکھنا، ان کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل دینا۔ آج ایسی فرما بردار، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ مسئلہ۔ کیا باپ اگر کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسی فرما بردار اولادیں کہاں ملتی ہیں ماں باپ کو جو اپنے ماں باپ کی اتنی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، جو بیوی سے زیادہ باپ کو ترجیح دیتی ہو، اور ماں بیوی سے زیادہ ماں کو ترجیح دیتی ہو۔ جو اولاد آج کے زمانے میں میرے بھائیوں نہیں ملتی، نہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں بیویاں ہیں، لیکن بیوی آپ کے باپ کو اپنا باپ سمجھتی ہو اور آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھتی ہو اور ان کی خدمت کرتی ہو۔ یہ بہت بڑی، میرے بھائیوں، بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو آج کے دور میں جس کو ایسی بیوی ملی، ورنہ وہ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ کتنے دن میں صبر کروں اور کب میں اپنے شوہر کے کان بھر کر اس کی بہنوں سے اس کو الگ کروں، اس کے باپ سے اس کو الگ کروں، اس کی ماں سے اس کو الگ کروں۔ یہ پلاننگ کرتی ہے اور دماغ میں یہ تانا بانا بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ کو اپنی بیوی پر ترجیح دیتے ہیں، جو اپنی ماں کو اپنی بیوی پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو سن لیجئے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا، اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا، صحابہ نے کلمہ نکلوایا، لیکن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی حالت کو دیکھا، ان سے کہا کلمہ پڑھو۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنا چاہتے لیکن ان کی منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں۔ ان کو بلاؤ۔ علقمہ کی بیوی نے کہا وہ نہیں آ سکتی، وہ علقمہ سے ناراض ہے۔ فرمایا کہاں رہتی ہے؟ فلاں فلاں جگہ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ علقمہ کو معاف کر دو۔ وہ صحابی گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ علقمہ کی ماں کہتی نہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دیتے ہو یہاں آنے کی، میں خود چلتی ہوں اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت علقمہ کی ماں آتی ہے اور اللہ کے نبی کے پاس، اسی گھر میں جہاں ان کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا علقمہ، وہاں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، صحیح بتانا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر کہتی ہے کہ ہاں اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا اس کو معاف کر دو۔ فرمایا اس ماں نے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، اے اللہ کے نبی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت تکلیف دی ہے، یہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، مجھے ترجیح نہیں دیتا۔ اے اللہ کے رسول، کوئی بات ہوتی ہے تو یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے بیوی کو ہی صحیح ٹھہراتا اور مجھے غلط ٹھہرا دیتا ہے، اس لیے میں اس گھر کو چھوڑ کے چلی گئی، میں نے علقمہ کو بد دعا دے دی ہے، اب میں جا رہی ہوں، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں، علقمہ کی ماں نے علقمہ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ماں کا نافرمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ غور سے سنیے، علقمہ کی ماں نے علقمہ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ماں کا نافرمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اب میری گزارش ہے کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ
اور اس کے گھر کے باہر لکڑیاں اکٹھی کر دو، ان لکڑیوں میں آگ لگا دو، جب آگ جل جائے علقمہ کے انتقال کے بعد علقمہ کی لاش کو اسی آگ میں ڈال دو، اس لیے کہ ماں کے نافرمان کو محمد کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی ماں نے یہ جملے سنے کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے گا اور میرے بیٹے کو تو زمین بھی نصیب نہ ہوگی، وہیں سے چیخ کر کہتی ہے اللہ کے نبی میرے بیٹے کو میری زندگی میں انتقال کے بعد آگ میں ڈال دیا جائے، میں ماں ہوں کیسے برداشت کر سکتی، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ اے اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ یہاں معاف کیا، وہاں اللہ کے نبی نے کہا القمہ کلمہ پڑھو، حضرت علقمہ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا حضرت علقمہ نے اور کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا اور اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے بھائیوں، کلمہ ان کی زبان سے نکلا، من ماتا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری لا الہ الا اللہ نکل گیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے نافرمان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور جب ماں نے معاف کیا تب ان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے۔ ہم ہیں کہاں؟ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اپنے ماں باپ کو مت ستانا، ان کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے اور تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے اور تمہیں تمہارے مال و دولت سے بے دخل کر دے، حکم دے کہ الگ ہو جاؤ، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ دو چیزیں ابھی ماں باپ کے اوپر اور بھی بولا جا سکتا، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں، لیکن بس شارٹ میں بتاتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ تیسری چیز پر آئیے آپ، دو چیزیں ہو گئی، ایک شرک مت کرنا اور دوسری ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کا زدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو بھی فرض نماز کا زدن جان بوجھ کر چھوڑے گا اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہے گی۔ ہمارے سماج کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ جلسے جو یہاں منعقد ہوتے ہیں بہار اور بنگال اور جھارکھنڈ کی سرزمین پر، یا تو مدرسوں کے لیے یا مسجدوں کے لیے، اور آج کا یہ اجتماع یہ جلسہ بھی عیدگاہ کے لیے ہو رہا ہے، عید اور بقر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو انتظام چاہیے عیدگاہ کا۔ اس لیے تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے سماج کا ایک زبردست حصہ ہے نماز۔ اور شارٹ میں کہہ دوں، جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے، ہمارے اور ان کے، کس کے؟ یہود و نصارہ، ہمارے اور ان کے یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اگر کسی چیز کا عہد و پیمان ہے تو وہ نماز کا۔ من ترکہا ترک الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من حدم الصلاۃ من ترک الصلاۃ حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، جس نے نماز ترک کیا اس نے دین ترک کر دیا۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز، اگر نماز کو ہٹا دیا جائے تو ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں، اس میں نماز کتنی پڑھی جاتی ہے، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں نماز کی کتنی پابندی کی جاتی ہے۔ آپ نے جو یہاں جلسہ متعین کیا ہے، جلسہ یہاں جو آپ نے منعقد کیا ہے، اس جلسے کے بعد آپ اپنی مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھنے جائیے اور دیکھیے گا کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے، آپ کی مسجد کتنی
بڑھتی ہے آپ کی مسجد میں نمازیوں کا کتنا اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ کی مسجد رمضان کی طرح فل ہے تو سمجھ لو کہ یہ جلسہ کامیاب. اور آپ کی مسجد میں اگر روزانہ سے بھی کم نمازی آتے ہیں تو سمجھ لو کہ جلسے کا آپ نے کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ملا. کہاں میرے بھائیوں نماز نہیں تو کچھ. حضرت قاضی شریح ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں. حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا. ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور کئی بچے پڑھتے تھے اس مدرسے میں. تو ان کا بیٹا قاضی شریح کا بیٹا ایک نائی کی دکان پہ چلا گیا, حجام کی دکان پر بال بنوانے کے لیے کہ ہم ذرا یہ بال کٹوا لیں. تو وہاں ہوتا ہے ایک دو آدمی بیٹھے ہوئے, ان کے بعد تمہارا نمبر آئے گا. تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا. اس زمانے میں مائک تو تھے نہیں, گھڑیاں بھی نہیں تھی کہ گھڑی دیکھ لے چل جب ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا. جب اس کا نمبر آیا تو عصر کی اذان ہونے لگی, اور جب تک اس کا حجامت ہوتی ہے, بال بنتے ہیں, تب تک نماز ختم ہو گئی. جب یہ مدرسے کے اندر بال بنوانے کے بعد پہنچتا ہے, قاضی شریح کا بیٹا تو دیکھتا جماعت ختم ہو گئی. اس نے وضو بنایا اور الگ نماز پڑھنے لگا. بھائی جماعت ختم تو اب الگ ہی تو نماز پڑھے گا, الگ نماز پڑھنے لگا. وہاں کے استادوں کو اس کا الگ نماز پڑھنا پسند نہ آیا, یعنی جماعت کا چھوڑ دینا پسند نہیں آیا. استادوں نے اس کو کوئی سزا نہیں دی, لیکن اس اسکول کے اس مدرسے کے ہیڈ ماسٹر نے, پرنسپل نے, صدر نے ایک لیٹر لکھا قاضی شریح کے نام, باپ کے نام. اے قاضی صاحب, سارے زمانے کا فیصلہ تو آپ کرتے ہیں, آپ کے بیٹے کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کا بیٹا عصر کی نماز سے پہلے مدرسے سے نکلتا ہے, نائی کی دکان پر جاتا ہے, حجامت بنواتا ہے. جب وہ حجامت بنوا کر واپس آتا ہے تو عصر کی جماعت ہو چکی ہوتی ہے. اس نے عصر کی نماز بعد میں پڑھی ہے, اس نے جماعت ترک کر دی ہے. بتاؤ جماعت کے چھوڑنے کی سزا آپ کے بیٹے کو کیا ملنی چاہیے؟ ہم نے کوئی چیز, بتاؤ فیصلہ, آپ جج ہیں, آپ قاضی ہیں, آپ بتائیں آپ کے بیٹے کو ہم کیا سزا دیں. وہاں سے دوسرا لیٹر آتا ہے, ایک قاصد لے کر آیا. اس لیٹر میں قاصد ایک ڈنڈا بھی لے کر آیا, موٹا سا ڈنڈا, اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا اسکول کے مدرسے کے صدر کے نام, محترم استاذ آپ نے میرے بیٹے کی شکایت کی, میں اپنے قاصد کو بھیج رہا ہوں, اور ایک ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں. اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹنا, اتنا پیٹو, اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے, اور جب 3 ٹکڑے بٹ جائے, 3 ٹکڑے ہو جائے, اس کے بعد میرے بیٹے سے پکا وعدہ لو. اگر وہ وعدہ کر لے کہ اب جماعت کو عدمن قصدن عمدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا, تب میرے بیٹے کو داخل کرو. اور اگر میرا بیٹا اس بات پر تیار نہ ہو تو اس کا کھانا اور پانی بند کر دو. جب تک وہ وعدہ نہ کر لے جماعت نہ چھوڑنے کا, تب تک اس کو بھوکا پیاسا رکھو, چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے. میرے بھائیوں, اپنے بیٹے کے خلاف یہ فیصلہ ایک قاضی شریح کوفہ کے, میرے بھائیوں, حضرت علی کے بنائے ہوئے جج نے یہ فیصلہ سنایا. ایک وقت کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی. نماز نہیں چھوٹی, نماز تو اس نے بعد میں پڑھ لی, لیکن جماعت چھوٹ گئی. حالانکہ وہ بھی بال بنوانے میں جان بوجھ کر نہیں, بال کٹوانے میں. تو قاضی شریح کا فیصلہ یہ تھا, اب ہم اپنے سماج پر غور کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم اپنی اولاد کو کون سی تعلیم دیتے ہیں. ارے جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہماری اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں تو ہماری اولاد سے کیسے توقع رکھی جائے کہ وہ فجر میں باجماعت نماز پڑھے گی؟ میرے بھائیو, ہماری بیوی فجر میں سوتی ہے, پھر امید رکھیں کہ بیٹی ہماری نماز پڑھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہماری بیوی جب ٹی وی نہیں دے گی تو پھر ہماری بیٹیاں بھی ٹک ٹاک پر, انسٹاگرام پر ویڈیو بنائیں گی. میرے بھائیو, یہ تو ہونا ہی ہے. ماں کو بیٹیاں آئیڈیل مانتی ہیں اور باپ کو بیٹے آئیڈیل مانتے ہیں. باپ
جو کرے گا وہ بیٹا کرے گا. ماں جیسی ہوگی بیٹی بھی ماں کی نقش قدم پر چلے گی. اس لیے مدرس کالج فار چلڈرن ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں کی گود سے بچہ صحیح اگر تربیت پا گیا تو یہ بچہ آگے چل کے بھی تربیت یافتہ رہے گا. اور ماں کی گود سے بچے کو صحیح تربیت نہیں ملی تو معاف کرنا بی اے ایم اے کرنے کے بعد ڈاکٹر بی ایم ایس ایم بی بی ایس اور ایم ڈی اور ایم ایس کرنے کے بعد بھی سی اے بی کام اور ایم کام کرنے کے بعد بھی وہ کھڑے ہو کر پینٹ کی چین کھول کر نالی کے پاس کھڑے ہو کر وہ کتے کی طرح گدھے کی طرح پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ ماں کی گود سے اس کو تربیت نہیں ملی. ماں کی گود سے تربیت ملے گی تو بچہ تربیت پائے گا. اسکول اور کالجوں میں تربیتیں نہیں ملتی ہیں. میرے بھائیوں دیکھ لو آج جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو پڑھے لکھوں کو نالی کے پاس پینٹ کی چین کھول کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا کہ ان کے ماں باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. ورنہ موتا امام مالک پڑھیے ایک صحابیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو ماں پانی کا برتن اس کی شرمگاہ پر اس کی پیشاب کی جگہ پہ ڈال دیتی تھی. جب بچہ چلنے کے لائق ہوا پہلا دن تھا اس کا چلنے کا پہلا دن جب بچہ چلنے کے لائق ہوا اس کو پیشاب لگا. بچے نے پانی کا چھوٹا سا پیالہ اٹھا لیا ایسے چھوٹا سا بچہ پہلا دن اس کا چلنے کا. اب وہ لے کے ایسے جا رہا ہے. ماں دور سے دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. بیٹا ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اس کو نہیں معلوم بیٹھ گیا پیشاب کر لیا اس کو نہیں معلوم کہ اب استنجا کیسے کیا جائے. ماں جیسے پانی ڈالتی تھی ویسی اس نے بھی پانی کا پیالہ لے کے اپنے اوپر ڈال دیا. یہ منظر دیکھ کر ماں مسکراتی ہے اور نظر آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے فزت برب الکعبہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو تربیت لینا چاہتی تھی وہ دے دی. میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی بنا دی. میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا بچہ پانی لے کر استنجا کرنے جاتا یا نہیں, بیٹھ کر پیشاب کرتا یا نہیں, ایک سنسان جگہ پہ جاتا یا نہیں. اس بچے کو نہیں معلوم کہ پیشاب الگ کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, شرمگاہ کس کے سامنے کھولنا چاہیے کس کے سامنے نہیں. اس معصوم سے بچے کو کیا معلوم میرے بھائیوں. لیکن وہ الگ جاتا ہے, بیٹھتا ہے, پیشاب کرتا ہے اور پانی کا پیالہ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے. اور ماں سمجھ رہی ہے کہ میں اب کامیاب ہو گئی, میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے دے دی. یہ مائیں کیا تربیت دیں گی جو اپنے بچوں کی پینٹ کی چینیں کھول کر خود نالیوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرواتی ہیں. ان کے بچے آگے چل کر کیا پڑھیں گے, کیا بنیں گے؟ جو بچہ ماں کے پیٹ سے اور ماں کی پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا, معاف کیجئے گا وہ بی اور ایم اے کرنے کے بعد بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوا نظر آئے گا. ہاں آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, بی کام ایم کام سی اے کیے ہوئے ہوں گے, اچھی ڈگریوں کے مالک ہوں گے, لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہوں گے. میری بات آپ کو بری لگ رہی ہوگی لیکن سچائی یہی ہے کہ جو بچہ اپنے ماں کی کوکھ سے اور اپنے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کی گود سے تربیت نہیں پاتا وہ بچہ اسکول اور یونیورسٹیوں میں رہ کر بھی تربیت نہیں پا سکتا ہے. سلطان ڈاکو کو پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. جب اس کو پھانسی کی سزا ہونے لگی تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے. جب ماں کو سامنے لایا گیا تو جلاد ہے پھانسی دینے والے نے کہا لیجئے تمہاری ماں گئی ہے. اس نے کہا کہ اب کچھ بات کرنا چاہتے ہو, کوئی اور تمہاری خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش ہے لیکن تم پوری نہیں کرو گے. پوچھا گیا کیا خواہش ہے؟ جب ماں کو بلا دیا تو اب کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری ہے خواہش لیکن تم پوری نہیں کرو گے. کہا پوری کرنے کی ہوگی تو ضرور کروں گا, بتاؤ آخری وقت میں تم اب کیا چاہتے ہو؟ سلطان ڈاکو جواب دیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دی جائے, میں اپنی ماں کو پھانسی کے
پھندے پہ لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مجھے پھانسی دی جائے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے پھانسی کے تختے پر لے جانے والی یہ میری ماں ہے۔ کہا ایسے کیوں بول رہے ہو؟ کہا جب میں چھوٹا تھا 5 سال کا 6 سال کا، میری ماں نے مجھے سکہ دیا تھا کہ بیٹے کا انڈا خرید کے لاؤ۔ میں انڈا لینے گیا، میں نے انڈا خرید لیا، دکاندار نے کہا پیسہ دو، میں نے کہا دیا تو تھا ابھی، حالانکہ میں نے نہیں دیا، اور دکاندار یہ سمجھا کہ پیسہ دے دیا ہوگا، بچہ جھوٹ تھوڑی بولتا، میں پیسہ بچا کر اور انڈا لے کر آ گیا، ماں کو انڈا بھی دیا اور پیسہ۔ تو ماں نے کہا پیسہ تم کیسے بچ گیا؟ کہا میں ایسے ایسے کر کے لایا، میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور تھپ تھپایا، شاباش بیٹا اس تنگستی میں تم نے یہ پیسہ بچا کر بہت اچھا کیا۔ یہیں سے میری ہمت کھلی، پہلے میں انڈے چوری کرنے لگا، پھر دھیرے دھیرے مرغی چوری کرنے لگا، پھر ایک بہت ماہر چور بن گیا، مال کما کما کر اپنے ماں کے سامنے ڈالنے لگا، یہاں تک کہ پھر میں ڈاکو بن گیا، اور ڈاکو بننے کے بعد پھر جو مال نہیں دیتا تھا ہم اس کا مرڈر کر دیا کرتے تھے اور اس کا مال چھین لیا کرتے تھے۔ بالآخر میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا دی گئی ہے۔ آج میں پھانسی کے تختے پر پہنچ رہا ہوں تو اپنی ماں کی وجہ سے، اگر اس نے پہلے دن جس دن میں انڈا لے کر آیا تھا اس نے پیسہ میرے ہاتھ میں دے کر ایک تھپڑ مارا ہوتا میرے گال پر، اور مجھے لے کر دکان پہ گئی ہوتی اور دکاندار کا پیسہ دکاندار کو دیا ہوتا، تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا، آج میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، اور آج میں پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھتا۔ میرے اس پھانسی کے پھندے پر پہنچانے والی میری ماں ہے، اس لیے اس کو پہلے پھانسی دی جائے اس کے بعد مجھے دی جائے۔ تو آج جو شرابی ہیں، جو جواری ہیں، جو آج غلط راہ پہ چل رہے ہیں، اور جن کی ماں دعا مانگ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، وہ اپنا گریبان چھانک کر دیکھے کہ تمہارا بیٹا شرابی بنا کیسے۔ وہ ماں باپ اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ تیرا بیٹا چور بنا کیسے، تیرا بیٹا آج مجرم بنا کیسے، شرابی بنا کیسے۔ اب پچھتاتے ہو کہ اللہ مولانا دعا کرو، رات کے 12 بجے تک آپ کی بیٹی انسٹاگرام چلائے گی، موبائل چلائے گی، اور پھر ایک دن آپ کے گھر سے سونا چاندی لے کر ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو کر کسی مندر میں جا کے سندور لگا کے شادی کر لے گی، اور بعد میں تم کہو گے کہ مولانا بہت برا ہوا، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے کہو گے کہ میرے لیے مر گئی ہے۔ یہ تو سوچو کہ وہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ گئی کیسے، تمہاری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، تمہاری تعلیم میں کیا کمی رہ گئی، تمہاری شکشا میں کیا کمی رہ گئی۔ آج غیر مسلم لڑکے اس کے دوست بنے تو کیسے بنے، آج اس کے فیس بک پہ اس کے غیر مسلم لڑکے دوست ہیں تو کیوں ہیں، وہ واٹس ایپ پر غیر مسلموں سے باتیں کرتی ہے تو کیوں باتیں کرتی ہے، کیا اس میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے، کیا تربیت دی ہے تم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو، اس میں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكِ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت میں ابو لولو چھپا بیٹھا ہے، کمبل سے منہ چھپائے ہوئے، نیزہ لیے ہوئے، نیزے میں زہر لگا ہوا ہے، جیسے حضرت عمر نے نماز کے لیے نیت باندھی اللہ اکبر، اور صحابہ نے پیچھے نیت باندھ لی اللہ اکبر، اس نے موقع دیکھا، نماز کی حالت میں تو کوئی ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے، چھپا بیٹھا تھا، منبر کے پاس آیا اور اس نے نیزہ حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں مار دیا۔ یہاں گھستا ہے نیزہ، اس نے جب نکالا تو یہاں تک پیٹ پھٹ جاتا ہے، تھوڑا خون گرا اور بے ہوش ہو گئے۔ اے چائے والے بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ یا ادھر جاؤ، سامنے آگے بیچ رہے ہو، نہیں ادھر جا کے بیچو نا، اس طرف چلے جاؤ، اس کا بھی روزی روٹی ہے تو ادھر جا کے کرو، سامنے نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، یہ پیٹ پھٹ گیا یہاں سے یہاں، بے ہوش ہو گئے۔ ابو لولو بھاگنا چاہا، ایک صحابی نے نماز توڑ کر اس کی اوپر کمبل پھینکا، اس کا پیر الجھ گیا، وہ وہیں گرا، اس نے سوچا میں پکڑا گیا اور میں قتل کر دیا جاؤں گا، اس لیے اس نے وہی نیزہ اپنے پیٹ میں مار لیا اور خودکشی کر کے مر گیا۔
حضرت عمر فاروق کو گھر لایا گیا. جب ان کو ہوش آیا خون اتنا گر چکا تھا ابھی نماز نہیں پڑھ سکے تھے, پہلی رکعت میں تھے کہ بے ہوش ہو گئے. دودھ پلایا گیا, منہ سے دودھ پی رہے پیٹ سے نکل گیا. شہد پلایا جا رہا ہے, منہ سے پیتے پیٹ سے نکل جاتا. پانی پلایا گیا, منہ سے پیتے پیٹ سے نکل جاتا. کسی نے کہا امیر المومنین میں پانی لایا ہوں, وضو بنا لیجئے اور لیٹ کر نماز پڑھ لیجئے, ابھی آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے, فجر کی نماز میں تھے. اچھا ابھی نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں. جلدی سے وضو بنایا, پیٹ پہ کپڑا باندھے ہوئے تھے, کہا مجھے کھڑا کر دو. وضو بنانے کے بعد ان کو کھڑا کر دیا گیا. کہا امیر المومنین اس حال میں تو بیٹھ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھ لو, کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور وزن پڑے گا, بلڈ اور زیادہ بہے گا. فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو کھڑے ہو کر پڑھو, اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے بھی نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو, اور لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو اشاروں سے پڑھو, یعنی پڑھو ہر حال میں. تو میرے اندر ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے. پھر انہوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جو تاریخی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا, فرمایا لا عز فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. موطا امام مالک پڑھیے, حضرت عمر نے فرمایا اگر کسی کا پیٹ پھٹ گیا ہو, کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن ہوش میں ہو, اور اس حال میں بھی نماز کا ٹائم آ جائے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. کھانا پیٹ سے نکلے, پانی پیٹ سے نکل رہا ہو, شہد پیٹ سے نکل رہا ہو, جو چیز کھاؤ پیٹ سے نکل جائے لیکن ہوش میں ہو, اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی. اگر کسی نے اس کنڈیشن میں ہوش میں ہونے کے باوجود بھی نماز چھوڑ دی, لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس حال میں بھی جب معاف نہ ہو تو ہم اور آپ اپنے بارے میں ذرا سوچیں, اب کیسا لگا. آگے جمعے کے دن نماز پڑھنے, سعودی عرب کا رومال ڈال لیا, جنت الفردوس خوشبو لگا لی, نہا دھو کے 12 بجے آگے مسجد میں بیٹھ گئے پہلی صف میں, ٹھونکا ٹھونک سجدے پہ سجدے. سنیچر غائب, اتوار غائب, سوموار غائب, منگل غائب, بدھ غائب, جمعرات غائب, جمعے کو پہلی صف میں بیٹھ گئے, نہا دھو. السلام علیکم مولانا صاحب, السلام علیکم. کتنا بڑا ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ پر کتنا بڑا احسان کر کے آیا بیچارہ. جمعے کی نماز پڑھ کے کیا آیا, لگ رہا ہے جیسے بہت بڑا تیر مار کے آیا ہے, اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے آیا ہے. جمعے کی پڑھی, جمعے کے دن کی فجر غائب. ماں خوش, میرے بیٹے نے آج جمعے کی نماز پڑھ لی. باپ خوش, میرا بیٹا جمعہ پڑھ کے آیا. سوچو یہاں فجر کی نماز, پیٹ پھٹ گیا, کھانا پانی دودھ سب پیٹ سے نکل رہا ہے, پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس حال میں بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور ہوش میں ہے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. سوچو, لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, یہ تیسری چیز ہے. اگر کوئی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اسلام میں تو فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کچھ بھی ہو. اور آؤ چوتھی چیز, ہمارے یہاں کا ناسور, ہمارے معاشرے کا ناسور کیا ہے؟ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. شراب مت پینا, اس لیے کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. نوجوانوں, آج کی یہ نسل کتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف دوڑ رہی ہے. رسیاں بن چکے ہیں ہم شراب کے, دلدادہ ہو چکے ہیں ہم شراب کے. ہمارا معاشرہ شراب کی چپیٹ میں آ چکا ہے. نوجوان شراب پینے کو فخر سمجھتا ہے, جبکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر یقین نہ ہو تو سنن نسائی کی وہ روایت سامنے رکھیے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. حضرت عثمان حدیث یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا، پرانے زمانے کے ایک آدمی کا ذکر کیا، بڑا نیک تھا، بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا وہ، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا. کپڑے کا بزنس کرتا تھا. وہ اپنے سر پر گٹھڑی لادی، کپڑا لادا اور اس کو لے جا کر مارکیٹ میں بیچتا تھا وہ. اور اسی دور میں ایک عورت تھی، بیوہ ہو چکی تھی اسی زمانے میں. اس واقعے کو ذرا سن لیجئے میرے بھائیوں، بہت زبردست واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس زمانے میں ایک بیوہ عورت تھی جس کا شوہر مر چکا تھا. اس کی جو لونڈی تھی، نوکرانی تھی، وہ اپنی لونڈی کو حکم دے رکھی تھی، بیوہ عورت، کہ کوئی بھی خوبصورت لڑکا تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ. تو اس لونڈی نے، نوکرانی نے اپنی مالکن کو، بیوہ کو بتایا کہ ایک امام صاحب ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ہیں بہت خوبصورت نوجوان، کپڑے کا بزنس کرتے ہیں. کہا اچھا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. کہا ایسے نہیں آ سکتے، ان کو کہو کہ تمہیں میری مالکن بلا رہی ہیں، کسی گواہی کے سلسلے میں تم کو ایک گواہی دینا ہے اور تم اس واقعے کے سچے گواہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ کسی مظلوم کی مدد ہو جائے اور بیچارے کو اس کا حق مل جائے. یہ لونڈی امام صاحب سے، اس نوجوان سے کہنے لگی، نیک آدمی سے، کہ ہماری مالکن تمہیں بلا رہی ہیں اور کسی غریب آدمی کی گواہی تمہیں دینا ہے. اگر تم گواہی دے دو گے تو بیچارے کا فائدہ ہو جائے گا. ایک ظالم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تم اس موقع پر گواہ تھے وہاں. انہوں نے کہا یار میں کب گواہ تھا، کیا تھا؟ کہ چلیے ہماری مالکن آپ کو بتا دیں گی، آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر. کہا چلو. یہ اس لونڈی کے ساتھ چل دیے. کہا کہ یہ دروازہ ہے، آپ اندر جائیے، ہماری مالکن اندر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جیسی دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ دروازہ بند. آگے دوسرا دروازہ ہے، دوسرا دروازہ کھولتے ہیں، آواز اندر سے آتی ہے اندر آ جاؤ. جیسے یہ دوسرے دروازے کے اندر جاتے ہیں دوسرا دروازہ بند. یہ تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے اس دروازے کو کھولو. میں اسی دروازے کے اندر ہوں. انہوں نے اس دروازے کو کھولا، اس سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت حسین و جمیلہ عورت. اس نے کہا آئیے اور بیٹھ جائیے. وہ بیٹھ گئے. کہنے لگی کہ میں کسی گواہی کے لیے آپ کو نہیں بلائی ہوں، نہ میرے پاس کوئی گواہی ہے دینے کے لیے، کچھ نہیں. میں تو بیوہ ہوں، میرا شوہر مرے ہوئے اتنے سال ہو چکا ہے اور میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے، میرے کوئی بچے بھی نہیں ہیں، میں جوان عورت ہوں، مجھے ضرورت ہے ایک نوجوان کی، اس لیے میں تم سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہوں. ادنو منی، آئیے اور میرے قریب ہو کر میری خواہش کو پورا کیجیے. ان کا تو پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے. کیا کہہ رہی ہو تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ تم بہت نیک آدمی ہو، سب کچھ ہو، لیکن خواہش نفس تو سب کے پاس ہوتی ہے. مجھے تم جیسے نوجوان کی تلاش ہے اور تمہیں میرے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. اگر تم یہاں سے چیخ پکار کر بھاگو گے تو میں بھی چیخوں گی اور باہر لوگ کھڑے ہوں گے، پکڑ لیں گے، میں الٹا الزام تمہارے اوپر لگا دوں گی. ان کے پاس بھاگنے کا بھی اب راستہ نہیں ہے، لیکن بولے نہیں میں بالکل قریب نہیں ہوں، ہو سکتا تمہارے. اس عورت نے کہا تب پھر ادھر آئیے. وہ اور اندر لے گئی. جب اس نے ایک اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں یہ نوجوان شخص کے وہاں ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہی ٹیبل کے اوپر لکڑی کی بنی ہوئی ایک میز کے اوپر شراب کی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے. وہیں پر لے جاتی ہے اور کہتی ہے اے نوجوان چلو میں تمہاری اس بات کو اور آسان کر دیتی ہوں، آج تمہیں ایک گناہ تو کرنا ہے، یہ شراب کی بوتل ہے، یہ شراب پی لو، میں چھوڑ دوں گی، یا اس لڑکے کو قتل کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، یا پھر میرے ساتھ میرا مطالبہ پورا کرو، میری خواہش پوری کرو، زنا کرو میرے ساتھ، میں تمہیں چھوڑ دوں گی. 3 گناہ میں سے کوئی ایک کام کرو.
میرے ساتھ مل لو جاؤ، یا شراب پی لو جاؤ، یا اس لڑکے کو قتل کر دو۔ جان بچانا ضروری ہے، شرک نہیں کروایا جا رہا ہے، اور جان بچانا بھی فرض ہے۔ اگر شرک کرنے کے لیے بولتی تو اپنے آپ کو قتل کرا لیا جاتا، لیکن شرک کرنے کے لیے نہیں بول رہی ہے، ایک گناہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ کون سا وہ کر لو اور اپنی جان بچا لو۔ سوچا کہ اگر اس بچے کو قتل کرتا ہوں تو یہ بڑا گناہ ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہوں تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور زنا سے بڑا گناہ تو قتل ہے۔ اس بچے کو میں کیسے قتل کر دوں، یہ بھی نہیں کروں گا۔ شراب پینا بھی گناہ ہے، لیکن زنا سے اور قتل سے چھوٹا ہے، اس لیے شراب پی لیتا ہوں، چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں بڑے گناہ سے بچنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے اللہ، یہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس عورت نے شراب اڑیل دی۔ اس شراب کے اندر پہلے ہی سے کوئی ایسی چیز ملا رکھی تھی جو اور زیادہ نشہ آور تھی۔ جیسی شراب پیتے ہیں ان کو تھوڑا سا لطف لگتا ہے، شراب کا ٹیسٹ جب ان کو لگتا ہے تو انہوں نے میز کے اوپر شراب کا پیالہ رکھ دیا، اس عورت نے ایک اور پیالہ بھر دیا، انہوں نے وہ پیالہ بھی اٹھا کر پی لیا۔ جیسے پیالہ رکھا اس نے ایک اور پیالہ بھر دیا اور کہا یہ بھی پیو، انہوں نے ایک اور پیالہ پی لیا، اور جب پی لیا تو نشہ آنے لگا۔ اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، شراب نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس عورت نے کہا اس کو مارو، انہوں نے چھری اٹھائی، دماغ کام کرنا بند کر دیا اور اس چھوٹے سے معصوم بچے کا قتل بھی کر ڈالا، اور جب قتل کر دیا اس کو لہو لہان کر دیا۔ تب کہا کہ اب آؤ میرے ساتھ۔ ان کا عقل کام نہیں کر رہی تھی، اس عورت نے ان کو اپنے اوپر سوار کر کے ان کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، جب ہوش میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں قتل بھی ہو چکا ہے، زنا بھی ہو چکا ہے، شراب بھی پی لی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچی، لیکن گناہ تو اتنے کر چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ سب سے بدترین جرم شراب پینا، اس لیے کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی تک تو صرف ایک گناہ کروا رہی تھی، لیکن شراب پینے کے بعد ان سے تینوں گناہ ہو گئے۔ شراب بھی پی لی، قتل بھی کر دیا اور زنا بھی کر لیا۔ اس لیے نوجوانوں، شراب پینے کے بعد آپ یہ سوچو کہ ہم سے کوئی جرم نہیں ہوگا، یہ اور بڑا جرم ہے۔ شراب کو ہر حال میں چھوڑیے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری ماں، بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو بچی رہے تو شراب کو ہاتھ مت لگائیے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ شراب پینے کے بعد کیسے آدمی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنی بہن کو گالی دیتا ہے۔ شرابی نالی میں پڑا رہتا ہے اور نالی کا پانی پیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں زمزم پی رہا ہوں، کیونکہ شراب اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ چار چیزیں ہی میں بتا پایا۔ میرے بھائیوں، 2:10 کے قریب ہو گیا ہے، اور 10 منٹ بیٹھ کر مجھے آپ کی عیدگاہ کے لیے کچھ چندہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہر جگہ جب کر رہے ہیں تو آپ کے علاقے کے لیے بھی میں کر دوں تو میرے بھائیوں یہ اچھی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چار چیزیں ہیں۔ پانچویں چیز ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرو۔ جس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ اب نافرمانی کے ایک کام تو ہے نہیں، جوا نافرمانی کا کام، شراب نافرمانی کا کام، نماز نہ پڑھنا نافرمانی کا کام۔ اس بستی میں ظلم ایک دوسرے کے اوپر ہو رہا، خاموش بیٹھ کر دیکھتے رہیے، نافرمانی کا کام۔ ایک دو تو ہے نہیں، اس کی تشریح میں چلیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ہماری ماں بہنیں بے پردہ رہتی ہیں، یہ نافرمانی کا کام۔ شادیوں میں بارات 300-400 آدمیوں کی جانا، یہ نافرمانی کا کام۔ لمبا چوڑا جہیز مانگنا، یہ نافرمانی کا کام۔ بغیر موٹر سائیکل دی ہوئے نکاح نہ ہو، یہ ایک نافرمانی کا کام۔ تو کس کس پہ بولا جائے؟ یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہماری، میرے بھائی کو گانٹھ باندھ لینا، شرک مت کرنا، بابا کی نافرمانی مت کرنا، فرض نماز قصدن جان بوجھ کے مت چھوڑنا، اور شراب مت پینا، اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرنا۔ ان 5 چیزوں پر بول سکا، 5 چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ۔ میرے ساتھیوں، عیدگاہ بنائی جا رہی، بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور
آپ کے سیکریٹری صاحب نے بہت ہی محنت کے بعد اور کافی مشقت کے بعد میرا یہ ٹائم یہاں کے لیے فکس کیا ہے. حالات بہت عجیب و غریب ہوئے پھر بھی پروگرام کینسل نہیں ہونے دیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت تعاون کیا ہوگا لیکن میرے ہاتھ پر بھی آپ 10 منٹ کے لیے لا کر کچھ رکھ دیں تاکہ مجھے یہ ہو کہ میری بات بھی آپ مانتے ہیں اور مجھ سے بھی محبت ہے آپ کی.